السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ون سٹیپ آفیشیل نیٹ ورک اپنے میزبان محمد رضوان کے ساتھ شان رمضان کی یہ خوبصورت محفل افطار ٹائم آپ ون سٹیپ آفیشیل نیٹ ورک پر ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج 20 رمضان المبارک 1441 ہجری ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کے لیے جب سفر طائف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشکلات سامنے آئیں، آج ہم اپنے پروگرام کے اندر ان مشکلات کا تذکرہ کریں گے۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح شامل گفتگو جو ہیں مذہبی اسکالر عطاء المصطفیٰ صاحب، آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا، اور میرے ساتھ جو ثناخوان مصطفیٰ موجود ہیں سید تنویر کاظمی صاحب، شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ عطاء المصطفیٰ، آج بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ کے لیے سفر طائف کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے کے اندر جو مشکلات آئیں، آج ہم اپنے ناظرین کے ساتھ وہ شیئر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ السلام نے طائف کا سفر اس لیے اختیار فرمایا کیونکہ آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ مکہ کے لوگ وہ سردار بار بار انکار کر رہے تھے، حجت بازیاں کر رہے تھے، تو آپ کی یہ خواہش ہوئی کہ کیوں نہ میں طائف کا انتخاب کروں، ممکن ہے رب کائنات ان کو ہدایت دے اور ان کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرمائے۔ یہ بات ہم اس لیے کریں گے کہ ایک تو جو تبلیغ دین سے منسلک لوگ ہیں انہیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے وقت کو تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرنا ہے، انہوں نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا، یعنی لوگوں کی حجت بازیوں کی طرف انہوں نے توجہ اور التفات نہیں کرنا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو جو مشکلات اور جس طرح کے تانے آپ کو سننا پڑے، تبلیغ دین سے منسلک شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ سب کچھ برداشت کرتے رہے تو ہماری حیثیت اور اوقات کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ سفر طائف تک، مکہ سے طائف تک بڑا لمبا سفر ہے۔ حضور نے حضرت زید بن حارثہ کے ہمراہ پیدل سفر اختیار فرمایا۔ ہم تو لاؤ لشکر لے کر نکلتے ہیں، لیکن دیکھیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک روایت یہ ہے کہ حضور تنہا تھے، لیکن دو روایتیں ملتی ہیں، ہاں، لیکن زیادہ قول یہی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت زید بن حارثہ بھی موجود تھے۔ تو دو افراد پر مشتمل یہ سفر، اور اتنا بڑا سفر سید عالم نے پاپیادہ اختیار فرمایا۔ وہاں جب نبی کریم علیہ السلام پہنچے، آپ ایک ماہ رہے، اور ایک ماہ میں آپ نے ایک ایک گھر جا کر ان کو دین کی تبلیغ دی، دین کی دعوت دی، وہ لوگ ٹھکراتے رہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے جو 3 بڑے سردار تھے ان کے پاس گئے، تینوں سگے بھائی تھے، ان کو جا کر آپ نے پیغام دیا۔ تو اب دیکھیے انہوں نے کیا جواب دیا۔ ایک کہنے لگا کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت کو آپ کے سوا کوئی نہیں ملتا تھا کہ وہ جس کو پیغمبر بنا تھا۔ دیکھیے یہ جملہ ایک طائف کا سردار سید عالم کو کہہ رہا ہے، نبی کریم علیہ السلام خاموش رہے۔ دوسرا کہنے لگا کہ اگر آپ کو اللہ رب العزت نے نبی بنایا ہے تو پھر اس کا مطلب اس نے کعبہ کے خلاف کو پارا پارا کر دیا ہے، اس نے کعبہ کی نعوذ باللہ توقیر ختم کر دی ہے۔ اس طرح کے وہ تانے سید عالم کو دیتے رہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو انہوں نے رویہ رکھا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتنے پریشان ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ فعلتم ما فعلتم فاکتموا علیہ۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے جو کچھ میرے ساتھ کرنا تھا وہ تو کر دیا، اب میں صرف تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم نے اس بات کو افشا نہیں کرنا، یہ راز رکھنا ہے۔ کہ سید عالم اس وجہ سے پریشان تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بات اہل مکہ تک پہنچ جائے اور وہ اس بات کی بنیاد پر وہاں پر وہ خوشیاں نہ منائیں۔ لیکن یہ اتنے متکبر لوگ تھے کہ انہوں نے ایک ایک شخص کو بتایا کہ ہم نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا۔ سید عالم جب طائف سے نکلنے لگے تو ان بدبختوں نے اوباش اور جو آوارہ لڑکے تھے وہ آپ کے پیچھے لگا دیے، 2 قطاروں میں وہ لڑکے کھڑے ہو گئے، اور نبی کریم علیہ السلام پر انہوں نے سنگ باری شروع کر دی، آپ پر پتھر پھینکنے شروع کر دیے۔ حضرت زید بن حارثہ کبھی ایک جانب سے سید عالم کا دفاع کرتے، کبھی دوسری جانب سے دفاع کرتے، کبھی تیسری جانب سے دفاع کرتے۔ وہ اتنے سنگ دل تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کا وہ نشانہ لے کر پتھر مارتے، سید عالم کا جو قدم مبارک زمین پر لگتا وہاں پر آ کے پتھر مارتے، سید عالم وہ پاؤں اٹھاتے دوسرا رکھتے وہاں پر پتھر مارتے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاؤں مبارک سے خون رسنا شروع ہوا۔ سید عالم اگر بیٹھ جاتے تو وہ ظالم آپ کو کھڑا کر دیتے، پھر وہ سنگ باری شروع کر دیتے۔ اتنی تکالیف سید عالم نے برداشت کی۔ نبی کریم علیہ السلام جب وہاں سے باہر آئے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم تو شکایت شروع کر دیتے ہیں، بے صبر ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو مناجات کی رب کائنات کی بارگاہ میں وہ بڑی قابل غور ہے، وہ سمجھنے کہ خون آپ کے پاؤں مبارک سے رس رہا ہے، آپ کا پورا جسم زخمی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اس کے باوجود جب طائف سے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل ادا فرمائے،
اور اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے التجا کی، اللہم الیک اشکو قلت حیلتی وضعف قوتی وہوانی علی الناس، یا رب میں اپنی طاقت کی ناتوانی کا، اپنی قوت عمل کی کمی کا اور لوگوں کے سامنے اپنی بے بسی کا شکوہ تیری بارگاہ میں کرتا ہوں۔ اللہم انت ربی وانت رب المستضعفین، یا رب تو کمزوروں کا رب ہے، تو میرا بھی رب ہے۔ الی من تکلنی، یا رب تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا؟ الی بعید یتجہمنی، یا رب تو نے مجھے دور کے ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جن کا رویہ ترش روی پر مشتمل ہے۔ اے میرے رب، اگر تو مجھ پر راضی ہے تو مجھے اس دکھ اور تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام یہ مناجات رب کائنات کی بارگاہ میں کر رہے تھے۔ اس وقت بھی سید عالم کہہ رہے تھے، یا رب اگر تو راضی ہے تو مجھے ان مشکلات کی، ان مصائب کی، ان دکھوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرن و ثعلب کے مقام پر پہنچے تو وہاں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ رب کائنات نے آپ کی طرف پیغام بھیجا ہے کہ اگر آپ ارشاد فرمائیں، اگر آپ حکم دیں تو یہ پہاڑوں کا فرشتہ ان دو پہاڑوں کو ملا کر طائف کے لوگوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اب سید عالم کا جواب کیا تھا؟ حضور نے فرمایا کہ لا ارجو ان یخرج من اصلابہم من یقولون لا الہ الا اللہ، حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں امید کرتا ہوں کہ رب کائنات ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو لا الہ الا اللہ کی بات کریں گے، جو لا الہ الا محمد رسول اللہ کا نعرہ لگائیں گے۔ آپ دیکھیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود نا امید نہیں ہوئے، آپ نے پھر بھی فرمایا کہ نہیں، ان کو برباد نہیں کرنا ہے، ان کو تباہ نہیں کرنا ہے، یا رب میں امید کرتا ہوں کہ تو ان کی اولادوں میں ایسے لوگ پیدا فرما دے گا جو میرے دین کا جھنڈا لے کر لوگوں میں۔ دیکھیے اب یعنی مبلغ کو چاہیے کہ لوگوں کا جیسا بھی رویہ ہو اسے ترش رو نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو لوگوں کے رویوں سے ان کو اپنا بیہیویئر نہیں چینج کرنا چاہیے، اپنے ارادے کو کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ لوگوں کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے، اور یہی حسن ظن رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے۔ تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو مشکلات برداشت کی ہیں ہم ان کا تصور نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے۔ آج کل تو اگر کوئی چھوٹی سی مصیبت، چھوٹی سی تکلیف بھی آ جائے تو پھر اس کا ایک شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، وہاں پر کردار کشی کی جاتی ہے، تو ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے۔ صحیح ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس طریقے سے مشکلات جو آپ نے بتایا کہ پتھر مارے، اور پھر اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک ان کے ساتھ رویہ تھا، ان کے لیے جو دعا کی، تو ایک بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے جو ناظرین اس وقت ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، تو اگر جو علماء کرام ہیں جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں، تو ان علماء کرام جو دین کے ساتھ وابستہ ہیں، جو دین اسلام کی تبلیغ کے ساتھ ان کا روز و شب گزرتے ہیں، تو ان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے۔ انہیں اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے، رویوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ جناب احمد ندیم قاسمی صاحب کی ایک انتہائی معروف نعت شریف ہے اور حسب موضوع بھی ہیں اشعار اس میں، تو وہ پیش خدمت ہے۔ ارشاد سے دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا معجزہ حسن صوت کا زمزم صدا تیرا دل میں اترتے حرف سے جان تیری سر بسر جمال دل تیرا نام مثال جان تیری سر بسر جمال دل تیرا
تجھ کو تیرے عدو نے بھی دیکھا تو ہو گیا تیرا، تجھ کو تیرے عدو نے بھی۔ اے میرے شاہ شیخ غیر نان جمی ذات تیری، اے میرے شاہ شیخ غیر نان جمی ذات تیری، اے میرے بوریا نشین سارا جہاں گدا تیرا، اے میرے بوریا نشین سارا جہاں گدا تیرا، اے میرے بوریا نشین۔ اور حسب موضوع شعر ہے، سنگ زنوں میں گھیر کے بھی تو نے انہیں دعا ہی دی، سنگ زنوں میں گھیر کے بھی تو نے انہیں دعا ہی دی، دشت بلا سے بارہا گزرا ہے قافلہ تیرا، دشت بلا سے بارہا۔ شعر سماعت فرمائے گا۔ میرا تو کائنات میں میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں، کیسے فرما رہے ہیں کہ عرض تیری سما تیرے بندے تیرے خدا تیرا، عرض تیری سما تیرے بندے تیرے خدا تیرا، دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا، معجزہ حسن صوت کا زمزمے صدا تیرا، دل میں اترتے حرف سے۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب، بہت خوبصورت کلام۔ احمد ندیم قاسمی پاکستان کے بہت بڑے شاعر ہیں
کوئی شک نہیں. اور ان کی یہ خوبصورت نعتیہ کلام اے میرے بوریا نشیں کیا بات ہے. سارا جہاں گدا تیرا. سبحان اللہ. تو ایک انتہائی خوبصورت کلام کی سلیکشن اور سفر طائف سے جو ریلیٹ کی ہے انہوں نے اشعار کو بہت خوبصورت. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے اندر آپ لوگوں نے وقت نکالا. ناظرین آج کے ہم پروگرام کو کلوزنگ کی طرف لے کر جائیں گے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں. اپنے میزبان محمد رضوان اور ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.